أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم آیت نمبر 127 سے دیکھیں گے اور ہمارا سبق جو ہے آیت نمبر 127 سے 135 تک ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ، وہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، کس بارے میں؟ فی النساء، عورتوں کے معاملے میں۔ یہ جو ہے نا یستفتونک یعنی فتویٰ طلب کرتے ہیں آپ سے، اور استفتاء جو ہے، استفتاء کسی مشکل بات کا حل دریافت کرنا، کسی مشکل بات کا حکم دریافت کرنا۔ تو کیا فرمایا جا رہا ہے؟ قل اللہ، کہو اللہ تمہیں، یفتیکم فتویٰ دیتا ہے، فیہن ان کے بارے میں، یعنی اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے وما یتلی علیکم، جو پڑھی جاتی ہے، جو پڑھا جاتا ہے تم پر، یعنی کیا فرمایا جا رہا ہے؟ فی الکتاب، کتاب میں۔ تو یہاں جو فرمایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی وہ آیت وضاحت کرتی ہے جو اس سے پہلے تم پڑھ چکے ہو۔ کس بارے میں؟ فی الیتامی النساء، ہاں، یتیم لڑکیوں کے بارے میں۔ اب کون سی آیت پڑھی جا چکی ہے؟ تو سورہ نساء میں جو ہم شروع میں آیت نمبر 3 پڑھ چکے ہیں نا، جس میں ان لوگوں کو کیا فرمایا جا رہا تھا کہ بے انصافی سے روکا گیا نا، جو یتیم لڑکی سے ان کے حسن جمال کی وجہ سے شادی تو کر لیتے تھے مگر ان کے مہر نہیں دیا کرتے تھے نا۔ تو آگے فرمایا جا رہا ہے اللاتی، اللاتی وہ جو لا تو نہن، یعنی وہ عورتیں جنہیں تم نہیں دیتے ہو۔ کیا نہیں دیتے ہو؟ ما کتب لہن، جو لکھا گیا ہے، جو مقرر کیا گیا ان کے لیے۔ کیا لکھا گیا ہے؟ کیا مقرر کیا گیا؟ مہر ہے اور حق وراثت کا حق وغیرہ ہے۔ اور فرمایا جا رہا ہے وَتَرْغَبُونَ، اور تم رغبت رکھتے ہو۔ کس بات کی رغبت رکھتے ہو؟ أَن تَنكِحُوهُنَّ، کہ تم نکاح کر لو ان سے، یعنی تم اس بات کی رغبت رکھتے ہو کہ تم نکاح بھی کر لو ان سے، یعنی تم انہیں مہر دیے بغیر، ان کا حصہ دیے بغیر تم ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو، اور وہ حصہ جو وراثت میں ان کو ملتا ہے ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو تاکہ اس بچی کی وراثت باہر نہیں جائے یا ملکیت کا مال کہیں اور نہ چلا جائے۔ دیکھیے اس آیت کی تشریح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جن لوگوں کی سرپرستی میں ایسی یتیم لڑکیاں ہوتی تھیں جن کے پاس والدین کی چھوڑی ہوئی کچھ دولت ہوتی تھی، وہ کیا کرتے تھے؟ ان لڑکیوں کے ساتھ مختلف طریقوں سے ظلم کرتے تھے، اور اگر لڑکی مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی ہوتی تو یہ لوگ کیا چاہتے تھے؟ کیا کرتے تھے کہ وہ خود اس سے نکاح کر لیتے تھے، اور مہر ہے اور نفقہ ہے، مہر وغیرہ ادا کیے بغیر اس کے مال اور اس کے جمال دونوں سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ یعنی اگر وہ بچی کیا ہوتی تھی؟ مالدار ہوتی تھی اور خوبصورت ہوتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے؟ ان سے نکاح بھی کر لیتے تھے، اور نہ انہیں مہر بھی نہیں دیا کرتے تھے، اور ان کے مال سے بھی فائدہ اٹھا لیا کرتے تھے۔ اور اگر وہ مالدار ہوتی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی شکل صورت اچھی نہیں ہوتی نا، بدصورت ہوتی، تو یہ لوگ نہ اس سے خود نکاح کرتے تھے نہ کسی دوسرے سے اس کا نکاح ہونے دیتے تھے۔ کیوں نہیں ہونے دیتے تھے؟ تاکہ کہیں ان کا کوئی ایسا وہ نہ مل جائے، بولتے ہیں نا کہ جو اس کے مال کا وارث نہ بن جائے، یعنی یہ جو پیسہ جو اس یتیم بچی کا تھا کہیں وہ باہر نہ چلا جائے، اس کی وجہ سے وہ ان کی باہر بھی شادی نہیں کرتے تھے، اور خوبصورت نہ ہونے کی وجہ سے وہ خود بھی نکاح نہیں کرتے تھے۔
ہاں، اور اگر مالدار خوبصورت ہوتی تو نکاح کر لیتے تھے، نہ اس کے مہر ادا کرتے تھے، اور اس مال پر وہ ملکیت بھی جما لیا کرتے تھے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے والمستضعفین، کیا فرمایا جا رہا ہے؟ والمستضعفین، اور کمزور، من الولدان، اور کمزور بچوں کے بارے میں۔ یعنی دیکھیں میری بہنیں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بچوں کو بھی حق وراثت نہیں ملا کرتا تھا اس زمانے میں، دور جاہلیت میں، لیکن اسلام نے کیا کیا؟ پیٹ کے بچے کے لیے بھی حق رکھا ہے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے والمستضعفین من الولدان، اور کمزور بچوں کے بارے میں، وَأَن تَقُومُوا، کہ تم قائم کرو، لِلْيَتَامَى، یتیموں کے لیے، کیا؟ بالقسط، یعنی یہ کہ تم قائم کرو یتیموں کے بارے میں انصاف پر۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو کچھ تم کرو گے، کوئی بھی بھلائی، یعنی جو بھی بھلائی تم کرو گے، ہاں، فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ کیا؟ کانا ہے بہی، اس کو علیما، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے، وہ اللہ کے علم سے چھپی نہیں رہ جائے گی جو بھی تم بھلائی کرو گے۔ دیکھیے سورہ نساء کے آغاز میں، شروع میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب عورتوں اور یتیم لڑکے اور لڑکیوں کے بارے میں اور چھوٹے بچے کے بارے میں خاص طور پر ہاں بے انصافی سے بچنے کی جب تلقین کی، تو ان کے سرپرستوں نے، یعنی جس کے انڈر میں یتیم بچے اور بچیاں رہتی تھیں، ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان سرپرستوں نے اس بارے میں بہت محتاط رویہ اختیار کر لیا۔ یعنی کیا؟ یعنی ایک دم مطلب ہے نا، محتاط رویہ مطلب وہ اس رویے کا ریئیکشن یہ ہوا کہ کہیں ہم سے کیا ہو گیا؟ بے انصافی نہ ہو جائے، کہیں ہم سے کوئی گناہ نہیں ہو جائے، کہیں ہم نے بچیوں کے ساتھ اگر غلط رویہ کر دیا تو وہ کیا کہ بہت محتاط ہو گئے۔ اور بسا اوقات کیا ہوتا تھا کہ ان بچیوں سے وہ شادی ہی نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ ان کو بعض دفعہ کوئی اور بھی قبول نہیں کرتا ان بچیوں کو، اور خاندان میں بھی ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی تھی، تو اس سے عورتیں کیا ہوگی؟ مزید مشکل کا شکار ہو گئی۔ اچھا دیکھ، کبھی ایسا بھی ہوا کہ خاندان میں ایک اچھا رشتہ ہونے کے باوجود محض اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں کوئی ناانصافی نہ ہو جائے، یہ ذاتی نہ ہو جائے، کوئی ظلم نہ ہو جائے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ ان بچوں کو باہر ایسی جگہ بیاہ دیا کرتے تھے جو ان کے لیے سوٹیبل نہیں ہوتی تھی، تو وہ بچیاں ایک اور مشکل سے نکل کر دوسری مشکل کا شکار ہو جاتی تھی، جس سے بعض دفعہ انہیں بہت نقصان ہوتا۔ تو اس پر یہاں پر کیا حکم کیا جا رہا ہے، کیا تلقین کی گئی ہے کہ تم اپنی نیت اور اپنے طرز عمل کو درست رکھو نا، جو بھی تم نیکی اور بھلائی کا کام کرو گے تو ان کے لیے کرو گے، وہ اللہ کی نظر میں ہے۔ تو میری بہنیں، اس سے ایک بات کیا پتہ چلتی ہے کہ دین کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے بھی حکمت کا دامن ہمیں کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا مطلب اس بات کو ہمیں اچھی طرح یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کے حکم کا منشا کیا ہے، اللہ دراصل کیا چاہتا ہے، اللہ کیا فرماتا ہے۔ کیونکہ دیکھیے بعض اوقات ہم لوگوں کو کیا شو کرتے ہیں کہ ہم اللہ کا حکم مان رہے ہیں، لیکن اس بھونڈے طریقے سے مان رہے ہوتے ہیں کہ اس سے کیا ہوتی ہے؟ اور خرابیاں شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یتیم بچیوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنا، تو لوگوں نے کیا کیا؟ لوگ ڈر گئے، اور لوگوں نے کہا کہ ہم ان بچوں سے نکاح ہی نہیں کریں گے۔ اب دوسری مشکل شروع ہو گئی کہ جہاں ان کی شادی کرتے وہ ان کا صحیح خیال نہیں رکھتے تھے، وہ ان سے بھی برے نکلتے، حالانکہ اس سے بہتر وہ خود اس کا خیال رکھ سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا کہ ان کا مہر ان کو دے دو، ان کی وراثت ان کو دے دو، جو یتیم بچیاں تمہارے کسٹڈی میں ہیں۔ اگر نکاح کرنا چاہو تو ان کے ساتھ اچھا گزارا کرو، یعنی واشروہن بالمعروف۔ اور اس میں دیکھیے میری بہنیں، ایک بہت بڑی نصیحت ہم سب کے لیے بھی ہے، کیونکہ بسا اوقات ہم کیا کرتے ہیں نا کہ جب شوہر دیکھے گھر آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ چلی نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب وہ شخص، وہ بیچارہ ہے، آ کر بھوکا بیٹھا ہے، دن بھر کام کر آیا ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، اور ہم ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور ہم کیا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کا حکم مان رہے ہیں نا، اور بڑے خشوع و خضوع سے لمبی نماز پڑھ رہے، لمبی رکعت پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ میری بہنیں، ہمیں کیا چاہیے تھا؟ یہ خشوع و خضوع کے آنے سے پہلے کر لیتے۔ ہم کو پتا ہے نا کہ ہمارے شوہر کتنے بجے آتے ہیں، آج کل تو موبائل سسٹم بھی ہے، فون کا سسٹم ہے، ہمیں سب خبر پتہ چل جاتا ہے، ہم پہلے یہ کام کر کے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں نا، یا پھر یہ کہ اس کو کھانا کھلانے کے بعد ہم نماز پڑھ لیتے ہیں۔ بعض دفعہ میری بہنیں، ہم دین کا نام لے کر دین ہی کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے میں تمام رویوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔
اب ہوا یہ کہ ایک طرف ان سے ناانصافی سے بچنے لگے تو دوسری طرف ایک اور ناانصافی ہونے لگی. تو پھر نیکی کس چیز کا نام ہے؟ ہاں، نیکی کس چیز کا نام ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے انسان چاروں طرف آنکھیں کھول کر حکمت کے ساتھ معاملہ کرے نا. مثلا اللہ کا حق دیتے ہوئے بندوں کے حق پر ظلم نہیں ڈھائے، اور اسی طرح بندوں کے حق کا خیال کرتے ہوئے اللہ کا حق نہ بھولے. یہی تو اصل مشکل ہے نا، یہی تو آزمائش ہے نا، کہ بیچ کی پتلی دھار پر چلنا ہے. ہم کو نہ ادھر لڑکنا ہے نہ ادھر لڑکنا ہے. ہاں، تو یہ سب سے مشکل کام ہے نا، یہی تو امتحان ہے. ورنہ اکثر لوگ کیا ہوتے ہیں، دو ایکسٹریم میں سے ایک ایکسٹریم پر ہو جاتے ہیں نا، اور اسی دین کی جو خوبصورتی وہ ختم ہو جاتی ہے. ہاں، بہت سے لوگ دیکھو کیا کرتے ہیں، پہلے پوری طرح دنیا میں انوالو ہوتے ہیں، پھر اس کو اس طرح چھوڑتے ہیں اور دین کا اس طرح نام لیتے ہیں کہ سب دنیا والوں کو ناراض کر دیتے ہیں. یعنی پہلے پوری طرح سے دنیا میں انوالو تھے، اب پوری طریقے سے دین پہ اس طرح اپنے آپ کو کر لیتے ہیں کہ دنیا والوں کو ناراض کرتے ہیں. تو ناراض نہیں کرنا ہے، ہر ایک کو اس کا حق پر رکھنا ہے. ان کے جو اللہ نے حق رکھے، احسان اور بھلائی کا معاملہ ہر انسان سے کرنا ہے اور اسے اپنی جگہ رکھنا ہے. اس کے ساتھ آسان طریقے سے اللہ کی اطاعت بھی کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. اب آیت نمبر اب آیت ہم آگے دیکھتے ہیں. اب ایک اور مسئلہ ہے، آیت نمبر 128 دیکھ لیتے ہیں. ہاں، کیا ہے؟ وَإِنِ امْرَأَةٌ، اور اگر کوئی عورت خافت ڈرتی ہو، کس سے ڈرتی ہو؟ مِن بَعْلِهَا، اپنے شوہر سے. کس بات کے لیے؟ نشوزہ، اپنے شوہر کی سرکشی سے یا اس کی بدسلوکی سے ڈرتی ہے، اور ارادن یا اس کی بے رخی سے ڈرتی ہے. فلا جناح علیہما، تو نہیں ہے ان دونوں پر کوئی گناہ. ان کے یصلحا، کہ وہ صلح کر لیں، بینہما، آپس میں، صلح. ہاں، وہ آپس میں صلح کر لے. والصلح خیر، اور صلح کیا ہے؟ بہتر ہے. یعنی کیا اس کا ترجمہ ہوگا کہ جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی کا، سرکشی کا یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی حرج نہیں کہ اگر میاں بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں. کیوں؟ کیونکہ صلح بہرحال بہتر ہے. دیکھیے میری بہنیں، سورہ نساء کے شروع میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ عورتوں کے نشوز کے بارے میں پڑھ چکے ہیں نا، کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے نشوز کا خطرہ رکھتا ہے تو یہ کب بات ہوئی تھی؟ جب وہاں آیا تھا نا، یہ حکم آیا تھا الرجال قوامون علی النساء، یعنی مرد عورتوں پر قوام ہے. پھر آگے آتا ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے نشوز سے ڈرتا ہو تو اب عورت کا نشوز کیا ہوتا ہے؟ عورت کا نشوز یہ کہ مرد کی قوامیت کو، اس کی برتری کو تسلیم نہیں کرنا، یا مرد کے مقابلے میں سرکشی دکھانا، یا اس کی بات نہیں سننا، یا اس کی اطاعت نہ کرنا، یا اسے کچھ بھی نہیں سمجھنا یا اپنے سے حقیر سمجھنا، تو اسے نشوز کہتے ہیں. یہ عورت کا نشوز ہے. اچھا، مرد کا نشوز کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ہاں، مرد کا نشوز یہ ہے، کیونکہ یہاں عورت ڈر رہی ہے نا. کیا فرمایا؟ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ، اگر کوئی عورت ڈر رہی ہے تو یہاں مِن بَعْلِهَا نشوزہ، یعنی مرد کا نشوز کیا ہوتا ہے کہ عورت کے ساتھ برا معاملہ کرنا، اس کے ساتھ بد اخلاقی کرنا، اس بدسلوکی کرنا، اس کو حقیر سمجھنا، اس سے بے رخی اور بے پرواہی کرنا، یہ مرد کا نشوز ہوتا ہے. اچھا دیکھیں، جب عورت نشوز کرے تو وہاں کیا اس کی ریمیڈی کیا بتائی گئی، اس کا حل کیا بتایا گیا ہے؟ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ کچھ پیچھے آپ لوگوں نے پڑھ چکا ہے آیت نمبر 34 میں. وہاں کیا فرمایا جائے؟ واللاتی تخافون نشوزہن. ہاں، اگر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اگر کوئی عورت کیا کرے، اگر کوئی مرد اپنی عورت کے نشوز سے ڈرتا ہے تو کیا کرے، اور کیا کرنا ہے؟ اس کی ریمیڈی کیا بتائی جا رہی ہے کہ فائزوہن، تو اسے کیا کرنا ہے؟ اسے سمجھانا ہے نا، اسے نصیحت کرنی ہے. واجروہن، پھر اس کو کیا کرنا ہے؟ فی المضاجع، اس کا بستر الگ کر دینا ہے. پھر فرمایا جائے وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر اس کو مارو. یہ اس کی ریمیڈی بتائی گئی ہے نا. اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں عورت اپنے شوہر کے نشوز سے ڈر رہی ہے نا، ڈرتی ہے کہ وہ بیوی کا حق پورا نہیں دیتا ہے. اور وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اب بولتے ہیں نا، اب وہ کیا کر رہا ہے؟ اس سے پیچھا چھڑانے کی سوچ رہا ہے اپنی اس بیوی سے. اور وہ اگر خواتین، یعنی وہ شوہر اپنی بیوی سے اس حد تک اس سے اکتا چکا ہے، بیزار ہو چکا ہے کہ اسے اپنے آپ کو چھڑانے کی سوچ رہا ہے. اب بیوی نہیں چاہتی ہاں کہ وہ یہاں سے جائے، وہ نہیں جانا چاہتی ہے. دیکھیے اکثر ایسا ہوتا ہے، خواتین جو ہوتی ہیں، جو بیچاری مجبور ہوتی ہیں
کبھی ان کے ماں باپ نہیں ہوتے ہیں، کوئی ان کو سنبھالنے والا نہیں ہوتا ہے، اور مجبوراً ان کو وہیں رہنا پڑتا ہے. ہاں، شوہر اس کے ساتھ کیا کچھ اس کے ساتھ بدتمیزی کر دیتا ہے، لیکن وہ مجبور رہتی ہے. ہاں، اور شوہر کیا چاہتا ہے؟ کہتا ہے کہ میں تو اس عورت سے تنگ آ گیا ہوں، بس اس کو نکالنا ہی ہے. ہاں، بہانہ کوئی بھی بنا سکتا ہے، وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے. تو اب اس مسئلے کا کچھ حل تو ہونا چاہیے نا. لیکن دنیا میں بہت طرح طرح کے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہمارے گھر میں امن و سکون دے، اور اس طرح کے مسئلے مسائل سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. پورا گھر بولتے نا درہم برہم ہونے لگتا ہے میری بہنیں. تو بعض دفعہ دیکھیں ایسا بھی ہوتا ہے. ہاں، دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ نا اگر کسی شخص کی بیوی کبھی کیا ہوتا ہے بانجھ ہوتی ہے، یا کبھی ایسے مرض میں مبتلا ہو جاتی ہے جو کبھی ٹھیک نہیں ہوتا، دائم المرض بولتے ہیں نا، یا تعلق زن شوہر کے قابل نہیں رہتی ہے. اب کیا ہے، اور شوہر دوسری بیوی بیاہ لاتا ہے، تو کیا وہ مجبور ہے کہ دونوں کے ساتھ یکساں رغبت رکھیں، یکساں محبت رکھے، جسمانی تعلق میں بھی یکسائی برتے؟ اور اگر وہ ایسا نہیں کرے تو کیا عدل کی شرط کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دوسری شادی کرنے سے پہلے پہلی بیوی کو چھوڑ دے، یا یہ کہ اگر پہلی بیوی جدا نہیں ہونا چاہتی؟ مطلب بہت سے اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ بیوی اس لائق نہیں اپنے شوہر کے لیے. تو کیا کریں؟ کیونکہ عدل کا تقاضا ہی دونوں کے ساتھ عدل کرے. تو کیا عدل اگر وہ اس نہیں کر پا رہا ہے کیونکہ عورت میں یہ چیزوں کی کمی ہے، تو کیا عدل کی شرط کو پورا کرنے کے لیے وہ کیا کرے، اس بیوی کو چھوڑ دے، پھر وہ دوسری لائے؟ کیونکہ اس طرح تو وہ دونوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ نہیں کر سکتا ہے، اور بیوی چھوڑ کے جانا نہیں چاہتی ہے. تو اس کا علاج کیا ہے؟ تو اس کا حل کیا ہے؟ تو میری بہنیں اس کا علاج یہ ہے، اس کا حل یہ ہے کہ عورت کیا کرے، اپنے کچھ حقوق کی کمی بیشی پر راضی ہو کر ساتھ رہتی رہے. یعنی عورت پر کوئی حرج نہیں ہے، یہاں جو فرمایا جائے نا فلا جناح علیہما، ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے. یہ عورت پر کوئی حرج نہیں ہے کہ حقوق کی کمی کے ساتھ صلح کر لے. وہ کیا کہے، وہ کہے اچھا ٹھیک ہے میں اپنا مہر معاف کرتی ہوں، میں نام نفقے کی کمی برداشت کرتی ہوں. اور بعض اوقات وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، پھر وہ پہلی بیوی کو ہر طرح سے ستانا شروع کرتا ہے. وہ چاہتا ہے یہ نکل جائے تو راستہ صاف ہو جائے. تو ایسے میں عورت پھر کیا کرے؟ اگر نکلتی ہے تو کہاں جائے؟ ہاں، اس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کس کے پاس جائے؟ اگر وہاں رہے تو اذیت، تو نہ اس کے پاس کوئی راستہ ہے کہ وہ کہیں جائے. اور اگر یہاں رہتی ہے، یہاں اس کو اذیت تکلیف ہے، تو اسے دیکھ لینا چاہیے کہ بڑی اذیت کیا ہے. اگر وہ سمجھتی ہے کہ باہر نکل کر کوئی اور اس کے پاس راستہ ہے، کوئی اور چارہ ہے، کوئی اور آلٹرنیٹ ہے، تو ٹھیک ہے نا، چلی جائے. کیونکہ آگے اس کا بھی ذکر آئے گا نا، وہیں یتفرقا، آگے آیت میں آئے گا کہ اگر وہ دونوں الگ ہونا چاہیں تو کوئی بات نہیں. تو کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستہ رکھا ہے، آگے چل کے انشاءاللہ آئے گا. کیونکہ دین اسلام ان مذاہب میں سے نہیں ہے جس میں طلاق نہیں ہے. ہاں، اس کی تفسیر انشاءاللہ آگے آئے گی، دیکھیں گے ہم. اور اگر عورت یہ کہتی ہے ٹھیک ہے لے آؤ دوسری بیوی، لیکن میرا حق بھی مجھے دے دو، یا یہ کہے کہ ٹھیک ہے میں اپنی باری چھوڑتی ہوں مگر مجھے یہ چھت ملی رہے، ہاں مجھے یہاں سے نہیں نکالو، میرے بچوں کو کھانا پینا ملتا رہے، تو یہ دیکھا جائے ہاں ایک حد تک یہ صحیح بھی ہے. کیا کہ ایک شوہر کے لیے بعض دفعہ یہ مشکل ہو جاتا ہے نا کہ وہ اپنے خون پسینے کی کمائی لا کر اس عورت کو دے جسے وہ پسند نہیں کرتا، جو اس کو ایک دم پسند نہیں ہے. تو ایسے میں عورت باقی حق چھوڑ کر یہ چاہتی ہے کہ اس کو ایک چھت ملی رہے، شیلٹر ملا رہے، حق کی کمی بیشی پر وہ راضی رہنا چاہتی ہے. تو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ کوئی فلا جناح علیہما، جو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے. یعنی اگر کوئی عورت اپنے خاوند سے لڑائی جھگڑے بے رخی کا خطرہ محسوس کرتی ہے یا بدسلوکی جھیلتی ہے تو کیا کرنا ہے؟ آپس میں کچھ شرائط طے کر لے، صلح کر کے زندگی کو جہنم نہیں بنائے، کچھ چیزوں پر ایگری کر لے. ہاں، عورت زیادہ کا مطالبہ نہ کرے، اور شوہر کیا کرے، اس کے ساتھ بدتمیزی یا بد اخلاقی نہ کرے، اور دونوں کسی طرح اس زندگی کو بسر کر لیں. یعنی اس صورت میں دیکھا جائے تو وہ آئیڈیل سچویشن تو نہیں ہوگی، لیکن ایک عورت کے الگ ہونے اور نئی مشکلات میں گرفتار ہونے سے بہتر ہے نا کہ وہ کچھ سیکریفائز کر کے ایک پناہ میں رہے. اس لیے کیا فرمایا جا رہا ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح بہتر ہے. ہاں، لیکن پابند نہیں کیا جا رہا ہے کہ لازمی طور پر عورت وہیں رہے، صلح کر کے رہے، جیسے تیسے رہے، یہ پابند نہیں کیا جا رہا ہے. لیکن بہتر ہے کہ انسان صلح صفائی کر کے وہیں رہے. آگے مشکلات سے بچنا ہے تو آگے مشکلات سے بچنے کے لیے وہیں رہے.
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس آیت کا مطلب یہ بیان کرتی ہیں، یہ بخاری میں ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مثلا ایک شخص کے پاس عورت ہو جس سے وہ کوئی میل جول نہ رکھتا ہو اور اسے چھوڑ دینا چاہے، اور عورت کہے کہ اچھا میں تجھے اپنی باری یا نان نفقہ معاف کرتی ہوں مگر مجھے طلاق نہ دے، تو یہ آیت اس کے بارے میں اتری ہے۔ اچھا، ایک اور حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اندیشہ ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں طلاق نہ دے، کیونکہ وہ بہت بڑی تھی نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی تھی، ضعیف بھی تھی، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا کہ مجھے طلاق نہ دیجیے اور اپنے پاس ہی رکھیے، میں اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دیتی ہوں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، گویا میاں بیوی جس شرط پر بھی صلح کر لیں وہ جائز ہے۔ یہ ترمذی میں ہے۔ میری بہنیں، عورتوں کو بھی بہت سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ دراصل کیا شوہر کے پاس دیکھیے چونکہ طلاق کا حق ہوتا ہے نا، تو وہ فوراً کیا چاہتا ہے کہ اسے استعمال کروں اور جان چھڑاؤں، اور عورت چاہتی ہے کہ ایسا نہ کرے۔ ہاں، وہ کہاں جائے گی؟ تو پھر عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ کچھ حقوق کی کمی بیشی، کمی بولتے نا، کچھ حقوق کی کمی مان لینی چاہیے تاکہ وہ بڑی مشکل میں نہ پڑے۔ تو ان شارٹ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں مل کر سمجھوتا کر لیں، لیکن سمجھوتا میں کیا ہوتا ہے؟ آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ سمجھوتا میں کیا چیز دقت پیش آتی ہے، کون چیز بیچ میں آڑے آتی ہے؟ کیا فرمایا جا؟ وَحُضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، یعنی موجود رکھا گیا ہے نفس میں شو۔ ہاں، کیا فرمایا؟ نفس تنگ دلی کی طرف جلد ہی مائل ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں جو فرمایا جا رہا ہے نا کہ نفسوں میں شو رکھا گیا ہے، ایک دیکھیے میری بہنیں کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ ایک بخل ہوتا ہے۔ بخل کیا ہے؟ ایک نیگیٹو کوالٹی ہوتی ہے نا، جو بہرحال بولتے ہیں نا ہر حال میں ناپسندیدہ ہے، لیکن اس کے برعکس جو شو ہوتا ہے نا، وہ دراصل کیا، وہ ہرس کے معنی میں ہوتی ہے۔ اب دیکھیے ہرس جو ہوتی ہے نا، وہ اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے۔ بخل تو اللہ کو پسند نہیں ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ وہ ہمارے اندر آئے، بندوں کے اندر آئے، لیکن شو اللہ تعالیٰ نے خود رکھ دی ہے۔ یعنی دیکھیے اچھی چیزوں کے لیے بھی شو ہو تو اچھی ہے، اگر بری چیزوں کے لیے ہو تو بری ہے۔ یعنی جو شو جو ہے وہ نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے، پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے نا۔ دیکھیے کچھ چیزوں کے لیے ہرس ہونی چاہیے نا، مثلا اچھا انسان بننا ہے، اچھی چیز پانے کے لیے، یا یہ کہ کوئی چیز ہمارے پاس ہے، ہم چاہیں کہ وہ ہمارے پاس رہے۔ جو یہ ہرس بھی ہے نا، یہ اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے، اچھی ہے تو اچھی، بری ہے تو بری ہے۔ ہاں، کیونکہ انسان جب ہرس ہوگی، اچھا بننے کی ہرس ہوگی، تو انسان اس کے لیے کوشش کرے گا نا، اچھا بننے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ تو ایسا دلوں میں موجود ہے، یعنی یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ یہ جو فرمایا ہے نا، وَحُضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، ہاں، شو اللہ تعالیٰ نے جو موجود رکھا ہے، یعنی یہ چیز انسان کی فطرت میں ہے، اس سے انسان بچ نہیں سکتا۔ اب یہاں پر مراد کیا ہے کہ نفسوں میں شو رکھا گیا ہے، یعنی کیا مطلب ہو گیا؟ شوہر کے دل میں بھی تنگی ہے، وہ کیا چاہتا ہے؟ یہ نکلے باہر اور میری جان چھوٹے۔ اور عورت کے دل میں بھی تنگی رکھی گئی ہے، وہ کیا چاہتا ہے کہ مجھے پورے حقوق دے کر یہاں رکھا جائے۔ اب نہ وہ مانتا ہے اور نہ یہ مانتی ہے، اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ حل تو نہیں ہوا نا ایسے مسئلے کا، اس میں دونوں کو کچھ نہ کچھ سیکریفائس کرنا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی دیکھیے عورت کی طرف سے شو کیا ہے؟ تنگ دلی یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے بے رغبتی، یعنی وہ ذرا بھی اس میں انٹرسٹ نہیں لے رہا ہے، ذرا بھی رغبت نہیں رکھ رہا ہے، بے رغبتی کے اسباب کو وہ خود محسوس کرتی ہو، اور پھر بھی وہ کیا سلوک چاہے کہ جو ایک اچھی بیوی جس کا شوہر اس کو بہت پسند کر رہا ہے، جو ایک مرغوب بیوی کے ساتھ جیسا وہ سلوک کر رہا ہے ویسا اس کے ساتھ بھی کرے۔ یہ اس کے اندر یہ شو اس کے اندر ہے نا، وہ چاہ رہی ہے۔ اور مرد کی طرف سے شو کیا ہے؟ تنگ دلی یہ ہے کہ جو عورت دل سے اتر جانے پر بھی اس کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہو تو وہ کیا کرے؟ اس کو حد سے زیادہ دبانے کی کوشش کرے، اور اس کے حقوق ناقابل برداشت حد تک گھٹا دینا چاہتا ہے۔ ہاں، یہ دونوں میں یہ شو ہوتا ہے نا، مرد میں بھی ہوتا ہے، عورت میں بھی ہوتا ہے۔ تو اب کیا کرے؟ ہاں، تو اب کیا کرنا ہے کہ عورت کیا کرے؟ یہاں فرمایا جا رہا ہے اب اس مسئلے کا بھی حل ہونا چاہیے نا۔ ہاں، اس میں دونوں کو کچھ نہ کچھ سیکریفائس کرنا ہوگا۔ عورت کیا سیکریفائس کرے گی کہ اپنے کچھ حقوق سے دستبردار ہو جائے، اور مرد کی قربانی کیا ہے کہ جو عورت اس کو بالکل پسند نہیں ہے، اس کا وہ خرچہ اور بوجھ اٹھائے رکھے۔ تو فرمایا یہ دلوں کی تنگی ہے جو آڑے آ جاتی ہے، لیکن آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَإِن تُحْسِنُوا،
اور اگر تم کیا کرو کہ احسان کی روش اختیار کرو گے، ہاں احسان سے پیش آؤ گے، اور کیا وتتقو، اور ہے نا خدا ترسی سے کام لو گے، تقویٰ کرو گے، تو فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہیں ہے۔ یعنی خاص طور پر یہاں کیا فرمایا، مردوں کو کہا گیا ہے۔ میری بہنیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جو انسانی تعلقات کی خرابی کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے پتہ، ہرس ہوتی ہے۔ یعنی ہرس جو ہوتی ہے، ہرس یہ ہے کہ یعنی صرف اپنے لیے خیر چاہنا، صرف اپنی مرضی پوری کرنا، یا جو میں چاہتا ہوں وہ ہو جائے، جو میں دیکھتا ہوں وہی صحیح ہے۔ یہ جو نفس کی تنگی ہے نا، یہ جو اندر کی گھٹن ہے نا، یہ بعض دفعہ انسان کو بڑی بڑی مشکلات کا شکار کر دیتی ہے۔ انسان اپنے ساتھ ساتھ دوسرے کی شراکت برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ مطلب عورت کا شو کیا ہو سکتا ہے کہ اپنے گھر میں وہ کسی اور عورت کو نہیں دے سکتی ہے، اور مرد کا شو کیا ہے، وہ کسی اور عورت کی محبت میں مبتلا ہے، ہاں تو وہ کیا چاہتا ہے، پہلی والی کو اس میں شریک نہیں کرنا چاہتا ہے۔ تو عورت کو کیا کہا گیا ہے کہ اپنے کچھ حقوق سے دستبردار ہو جائے، اور مرد کو کیا کہا گیا ہے کہ تم احسان کی روش اختیار کرو، اللہ سے ڈر کر اپنی بیوی سے بہتر سلوک کرو اور اسے طلاق نہ دو، تو اللہ سے یقیناً تمہیں اس احسان کا بدلہ مل جائے گا۔ اب آیت نمبر 129 دیکھتے ہیں، ہاں وَلَن تَسْتَطِيعُوا، کیا فرمایا جائے، اور تم ہرگز استطاعت نہیں رکھ سکتے، یعنی تم ہرگز نہیں کر سکتے، ان کے کہ کیا چیز نہیں کر سکتے، تعدلوا کہ تم عدل کرو، بین النساء عورتوں کے درمیان، یعنی عورتوں کے درمیان، بیویوں کے درمیان پورا عدل کرنا تمہاری استطاعت میں نہیں ہے، تمہارے بس میں نہیں ہے، تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، خواہ تم چاہو بھی، ہاں تاخم کتنا بھی چاہو، لیکن تم کیا کر سکتے ہو، عدل نہیں کر سکتے پوری طرح۔ یعنی دیکھیے میرے بہنیں، اگر ایک شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ایک جیسی نہیں ہوتی ہے نا، انسان میں فرق ہے نا، ہو سکتا ہے کہ ایک عورت کیا ہو، بہت خوبصورت ہو، ہاں حسین ہو، جمیل ہو، خوبصورت ہو، دوسری ہے نا خوبصورت نہیں ہو، کم اس سے خوبصورت ہو یا بدصورت ہو، ایک جوان ہو اور دوسری ہو سکتا زیادہ عمر والی ہو، ایک ہے نا دائم المرض ہو اور دوسری تندرست ہو سکتا ہے ایک بد مزاج ہو، دوسری خوش مزاج ہو، ہاں اسی طرح کہ دوسرے بھی معاملات میں فرق ہو۔ تو انسان کیا ہوتا ہے، ایک بیوی کی طرف کیا کرتا ہے، قدرتی طور پر کیا ہوتا ہے کہ مرد کیا ہوتا ہے، ایک کی طرف زیادہ جھکنے لگتا ہے، دوسری کی طرف کم جھکنے لگتا ہے نا۔ آدمی کے لیے ایک جیسے جذبات سب کے لیے رکھنا اس کے لیے ناممکن ہے نا، کیونکہ سب کی الگ الگ کوالٹی ہے، سب میں فرق ہے۔ تو میری بہنیں، اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے لیے ہمارے دل میں جو جذبات ہوتے ہیں وہ بھی مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہوتے ہیں، کہ تمام لوگوں کے لیے ہمارے دل میں جذبات ایک جیسے ہوتے ہیں، ہاں کہ ہم سب سے اتنی محبت کرتے ہیں یا سب سے اتنی نفرت کرتے ہیں یا سب سے اتنی ہی بیزاری کرتے ہیں یا سب ہمارے لیے اتنی ہی لونگ ہوتے ہیں یا وہ سب ہمارے لیے اتنی نفرت والے ہوتے ہیں۔ ہمارا اس پر کنٹرول اور اختیار نہیں ہوتا ہے نا، کسی کو دیکھیں ہم بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، کسی کو کم۔ اب ایک شخص کی 2 بیویاں ہیں اور کچھ قدرتی وجوہات کی بنا پر ایک کی طرف توجہ زیادہ ہے اور اس طرف زیادہ مائل ہو رہا ہے، تو ایسا عدل ممکن ہی نہیں، جو وہ محبت ایک سے کر رہا ویسے دوسری بیوی سے بھی کرے۔ اسے دل پر کسی کو کنٹرول نہیں ہے نا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، دل پر کسی کو کنٹرول نہیں ہے، اور اس بات کا ذکر یہاں فرمایا جا رہا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، یہ نہیں ہو سکتا کہ تم بیویوں کے درمیان پورا عدل کرو۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، خواہ تم کتنے بھی حریص ہو، خواہ تم کتنا بھی چاہو، تم کتنی بھی پوری کوشش کر لو، کیونکہ یہ تو دل کا معاملہ ہے نا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ یہ میری تقسیم ہے، یعنی میں نے باریاں مقرر کر دی ہیں، مال و دولت دینے میں سب کو برابر دیتا ہوں، لیکن جو میرے بس میں ہے، یہ جو میرے بس میں ہے اس میں برابری کرتا ہوں، بس تو مجھے نہ پوچھنا اس معاملے میں جس کا تو مالک ہے، میں مالک نہیں ہوں۔ وہ کیا ہے؟ دل کا اختیار، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور ہم دیکھتے ہیں حضرت عائشہ تمام بیویوں میں دیکھا جائے حضرت عائشہ ہی کنواری تھی، باقی تمام بیوی شوہر دیدہ تھی نا۔ اب دیکھیں، ایک عورت تلخ مزاج ہے، دوسری نرم مزاج ہے، ایک ذہین ہے دوسری کون ذہین ہو، تو انسان دونوں کے ساتھ کیسے برابری ہو سکتی ہے؟ ہم دیکھیں، خود تجربہ کر کے دیکھ لیں، کسی انسان سے آپ بہت ہمدردی محبت سے بات کرتے ہیں اور کسی سے بات کرتے ہیں تو غصے میں آ جاتے ہیں، تو ایسا کیوں ہے؟ ہاں کچھ لوگوں کو دیکھتے ہی کچھ ہونے لگتا ہے، چڑ سے آ جاتی ہے، اور کچھ لوگ کو دیکھتے ہی محبت آ جاتی ہے۔ تو ہمارا اپنا کچھ اختیار نہیں ہے، یہ انسانی جذبات کا معاملہ ہے، نفسیات کا معاملہ ہے، جو انسان حل ہی نہیں کر سکتا۔
اس لیے اللہ نے کیا کیا، انسان کو ایسی مشقت میں نہیں ڈالا ہاں جو وہ سمجھ نہیں پاتا، تو فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم پورا عدل کرو، یعنی محبت ورغبت اور جسمانی تعلقات میں، ہاں بس یہ نہ کرنا، کیا نہ کرنا، آگے کیا فرمایا جا رہا ہے، فلا تمیلو کلا، یعنی کیا فرمایا جا رہا ہے، ایک بیوی کی طرف اس طرح نہیں جھک جانا، کلا مائلن، یعنی پوری طرح سے ایک بیوی کی طرف اس طرح مائل نہ ہو جانا کہ فتذروھا کالمعلقہ، یعنی اس طرح نہ ہو جانا کہ دوسری کو تم کیا کر دو، لٹکتا چھوڑو، یعنی ایک بیوی کی طرف اس طرح سے پوری طرح سے مائل نہیں ہو جانا کہ دوسری بیوی کو لٹکتا چھوڑ دو۔ یہ ایسا ہے نا میری بہنیں، جیسے ترازو ہوتا ہے نا، جب دیکھیں دونوں پلڑے برابر ہوتے ہیں تو ایک بیلنس ہوتا ہے نا، دیکھیں نا آپ لوگ ترازو کو، دونوں بیلنس، اور اگر ایک طرف زیادہ جھکا ہو تو کیا ہوتا ہے، دوسرا کدھر جاتا ہے، ہاں دوسرا یوں اوپر لٹک رہا ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھ کر بات کو سمجھیں کہ ایک طرف پورا وزن نہ ڈالو، ساری توجہ ساری محبت ایک ہی کو نہ دے ڈالو اور دوسری کو لٹکتا نہ چھوڑو، تو کم از کم اس سے اس حد تک تعلق رکھو کہ وہ بے شوہر ہو کر نہیں رہ جائے۔ یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جن باتوں میں انسان انصاف کرنے کا اختیار رکھتا ہے اس کا ضرور لحاظ رکھا کرو، اس سے خود بخود ہی یہ نتیجہ پیدا ہو جائے گا، نہ تو تم ایک ہی بیوی کی طرح پوری طرح جھکو گے اور نہ کسی دوسری سے بالکل بے تعلق رہ سکو گے۔ اس آیت کی تفسیر میں دیکھیے کچھ حدیثیں ہیں جو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان میں سے ایک کی طرف میلان رکھے، بہت زیادہ رجحان رکھے، تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا۔ دیکھیں میری بہنیں، جھکا ہوا ہوگا یعنی جیسے بولتے ہیں پیرالائز ہو جاتا ہے نا، کیونکہ دنیا میں اس نے کیا کیا، عدل نہیں کیا، تو کیا ہو گیا، اس کا ایک جسم ایک طرف کا کیا، اس نے اس کو حقوق نہیں دیا نا پوری طریقے سے، دوسرے ایک کو دیا ایک کو نہیں دیا، عدل نہیں کیا نا، ایک کے ساتھ عدل کیا ایک کے ساتھ نہیں کیا، یہ دونوں کے ساتھ دیکھا جائے نا، عدل نہیں کیا نا، تو اس کا جو ایک طرف کا بولتے ہیں نا اس طرح سے جیسے پیرالائز ہو جائے گا۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں ایک اور حدیث ہے کہ سیدہ سودا بنت زما حضرت سودا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی باری کا دن، ایک روایت میں آتا ہے کہ دن اور رات حضرت عائشہ کو ہبہ کر دیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے یہاں 2 دن رہا کرتے تھے، ایک ان کا اپنے باری کا دن تھا اور دوسرا سودا کا دن تھا، یہ بخاری میں ہے۔ اچھا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ عصر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام بیویوں کے یہاں جایا کرتے تھے، یعنی عصر کے نماز کے بعد آپ تمام بیویوں کے یہاں تھوڑی دیر کے لیے جایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں بیمار ہوئے اور بیماری شدت اختیار کر گئی تو آپ نے باقی بیویوں سے اجازت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمہ داری میرے گھر میں کی جائے تو تمام بیویوں نے آپ کو اجازت دے دی، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اس آیت کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں، وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم اصلاح کر لو یعنی اپنی طرز عمل کو درست رکھو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، تو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے، غفوراً رحیما، غفور بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں، آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر وہ دونوں الگ ہو جانا چاہیں، یغنِ اللہ، تو اللہ کیا کرے گا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے یہاں، اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں تو یغن اللہ، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، بے نیاز کر دے گا، کلن، ہر ایک کو، من سعتہ، یعنی کیا مطلب، اللہ اپنی وسیع قدرت سے کیا کرے گا، ایک دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا۔ وکان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کیا، واسعاً حکیمہ، اللہ تعالیٰ وسعت والا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ حکیم اور دانا بھی ہے۔ تو میری بہنیں، یہاں جو فرمایا جا رہا ہے اگر دونوں میں طلاق ہو گئی، دونوں میں فرق ہو گیا، وہیں یتفرقا، فرق ہو گیا، سپریشن ہو گیا، تو بھی کوئی بات نہیں، اللہ ہر ایک کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ کیسے، شوہر کو دوسری بیوی دے دے گا، بیوی کو دوسرا شوہر دے دے گا۔ اسلام اس بات پر مجبور نہیں کرتا کسی کو کہ ایک گھرانے میں ہر وقت کشیدگی کی فضا قائم رہے، اور گھر جہنم بنا رہے۔ اس سے بہتر ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں۔ تمام کوششوں کے باوجود، ہر طرح کی کوشش کے باوجود بھی جب معاملہ نہیں جم رہا ہے تو اللہ تعالیٰ مجبور نہیں کرتا کہ جیسے بھی ہو نبھا کرو۔ دوسرے مذاہب میں دیکھیں طلاق وغیرہ بہت مشکل ہے،
تو یہاں ساری باتیں بتانے کے بعد بتایا جا رہا ہے اگر واقعی گھر جہنم بن گیا ہے یا ساتھ میں زندگی گزارنا مشکل ہو رہا ہے تو اس سے بہتر ہے دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں، خواہ مرد عورت طلاق دے دے یا عورت خلا لے لے، پھر دونوں کا مالک اللہ مالک ہے نا، وہ ان کے لیے بہت سامان پیدا فرما دے گا۔ اور یہ بات کئی بار تجربے میں دیکھی، میری بہنیں آ چکی ہیں، آپ لوگوں نے بھی بہت دفعہ اس کا تجربہ کیا ہوگا کہ جن دو میاں بیوی کا آپس میں نباہ ہونا ناممکن نظر آتا ہے اور وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے نالا اور ایک دوسرے پر الزام دھرتے ہیں، جب دونوں دیکھتے الگ ہو جاتے ہیں، جب طلاق ہو جاتا ہے یا وہ عورت خلا لے لیتی ہے تو ان دونوں کو اللہ نے اپنے اپنے گھروں میں سکھ اور چین سے آباد کر دیا۔ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ انسان ایک دم پریشان ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، خاص طور پر جن کی بیٹیاں ہوتی ہیں وہ گھبرا جاتی ہیں کہ اب ہماری بیٹی کا کیا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے ان کے لیے اچھی زندگی رکھا ہے۔ ہاں تو بارہا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب ان جوڑوں کی شادی ہو جاتی ہے، یعنی شوہر کہیں اور کر لیتا ہے، بیوی کہیں اور کر لیتی ہے، تو آگے جو ان کی زندگی جو ہوتی ہے جس نئی شادی ان لوگوں نے کی وہ بہت اچھی ہوتی ہے، بہت بہترین ہوتی ہے۔ اور بسا اوقات میاں بیوی دونوں یا ان میں سے کسی ایک کے ذہن میں دوسرے کے متعلق جو بولتے ہیں نا بدگمانیاں پیدا ہوتی، وہ ہر سیدھی بات سے بھی غلط نتیجہ اخذ کرتے تھے کہ جب انہیں نیا ماحول مل جاتا ہے، یعنی اس وقت ان کی زندگی کیسی تھی، جب ان کی شادی کہیں اور ہو جاتی ہے، ان کو نیا ماحول مل جاتا ہے جس میں ذہن ایک دوسرے کی طرف سے بالکل صاف ہوتے ہیں، تو ایسی کشیدگی پیدا نہیں ہوتی ہے اور ان دونوں کی خوشبا زندگی کا نیا دور شروع ہوتا ہے۔ تو میری بہنیں انسان کو کبھی بولتے مایوس نہیں ہو جانا چاہیے، کیونکہ بولتے جب ایک دفعہ گھر کی فضا خراب ہو گئی، بارہا انسان کوشش بہت کرتا ہے لیکن وہ فضا پھر واپس صحیح نہیں ہو پاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بھی ہے۔ اور جب ان کی شادی لڑکی کی بھی شادی کہیں لڑکے کی بھی کہیں ہو جاتی تو ان کی زندگی آگے چل کے بڑی خوشگوار رہتی ہے، ہاں بہت اچھی رہتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، کہ نا امیدی کفر ہے نا، ہاں انسان کو کبھی اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنا چاہیے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، وَلَقَدْ اور البتہ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا، ہاں اور البتہ تاکید حکم دیا گیا کن لوگوں کو، الذین ان لوگوں کو، اوتوا الکتاب جو کتاب دیے گئے، کب، من قبلکم تم سے پہلے، اور وَإِيَّاكُمْ اور تم کو بھی تاکیدی حکم دیتا ہے، یعنی تم سے پہلے جو کتاب دیے گئے اللہ تعالیٰ انہیں بھی وصیت کرتا ہے، انہیں بھی تاکیدی حکم دیتا ہے اور تم کو بھی دیتا ہے، کس بات کی، ان اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا یعنی سارے معاملات کی اصلاح کر دینا، یعنی جس کے اندر خدا کا خوف نہیں اس کی حالات درست نہیں ہو سکتے ہیں۔ انسان اگر بولتے ہوئے خدا سے ڈرے، سوچتے ہوئے خدا سے ڈرے، کسی کو دیتے ہوئے خدا سے ڈرے کہ کوئی ظلم زیادتی نہ ہو، تو ہم دیکھیں گے کہ بہت سی چیزیں اپنی جگہ پر آ جائیں گی، ظلم زیادتی کا خاتمہ ہونے لگتا ہے، تو انسان لینے کے بجائے دینے والا بن جاتا ہے۔ لیکن یہ حرص اور بخل، ایک دوسرے پر الزام تراشی، ایک دوسرے کے حقوق سے محروم کرنا، ایک دوسرے کا ظلم زیادتی کرنا اس وقت کرتا ہے جب انسان کیا کرتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، جب اس سے ڈرتا نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا جا رہا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَإِن تَكْفُرُوا اور اگر تم انکار کرو گے یعنی تم نہیں مانو گے اللہ کی بات کو تو کوئی بات نہیں، کیا فرمایا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو بے شک اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اللہ تعالیٰ کیا ہے، غنی ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے، حمید ہے، خوبیوں والا ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اس کائنات اور اس بولتے ہیں عالم دنیا سے اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کا یہ عالم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جن سب کے سب سے زیادہ متقی آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں تو اس سے میری سلطنت میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جن سب کے سب فاجر آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں تو اس سے میری سلطنت میں بھی کچھ کمی واقع نہیں ہوگی۔ اور اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے انسان اور جن سب کے سب ایک میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگے اور میں ہر ایک کو اس کی مطلوبہ چیزیں دے دوں تو جو کچھ میرے پاس ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی مگر اتنی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے آتی ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تمام انسانوں کو ان کی مطلوبہ چیزیں دینے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔
کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ دیکھیے پھر آ رہا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، ہاں دیکھیے کتنی دفعہ اس کے اندر آیا ہے نا، ہاں، اور اللہ کافی ہے، اللہ کارساز ہے۔ دیکھیے اللہ ہی مالک ہے ان تمام چیزوں کا، ہاں، جو آسمان میں ہے، جو زمین میں ہے، اور کارسازی کے لیے بس وہی کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، پھر آگے فرمایا جا رہا ہے اِن یشاء یذھبکم، اگر وہ چاہے تو کیا کرے، تمہیں یہاں سے ہٹ لے جائے۔ پھر کیا فرمایا جا رہا ہے ایھا الناس، اے لوگو، اسے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، اسے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تم سب کو یہاں سے لے جائے، وہ تم سب کو یہاں سے اٹھا پھینکے، اور کیا کرے، تم سب کو یہاں سے اٹھا پھینکے، ویاتی بآخرین، اور کیا کرے، دوسروں کو لے آئے۔ اسے تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں اس کی ضرورت ہے، وہ چاہے تو تمہیں کہیں اور جا پھینکے، تم ضائع ہو جاؤ گے، تمہیں نقصان اٹھاؤ گے، تم ختم ہو جاؤ گے، ہاں، اور تمہارا کام کوئی اور کر لے گا۔ دیکھیے قرآن پاک میں اور جگہ پہ آتا ہے نا، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، یعنی کیا مطلب ہو گیا ہے، ان تتولوا، اگر تم نے منہ موڑا، کس سے، اللہ کی اطاعت سے، اس کی بات نہ ماننے سے، اس کی بات ماننے سے اگر تم نے منہ موڑا، اس کے دین کی خدمت کرنے سے تم نے منہ موڑا، تو وہ کیا کر دے گا، یستبدل قوما غیرکم، وہ تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو اس جگہ کو بدل دے گا، یعنی تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا، تمہارے بدلے کوئی اور کو لے آئے گا، پھر ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، یعنی وہ بہت بہتر ہوں گے۔ میری بہنیں، یہ ایسا ہے نا جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہو نا کہ مطلب اس کی مثال ایک میں ایسے بتا رہی ہوں کہ بالکل ایسا ہے نا جیسے کوئی شوہر اپنی بیوی سے کہے اگر تم نہیں باز آؤ گی اس چیز سے تو میں تمہاری جگہ کوئی اور بیوی لے آؤں گا، ہاں، جو میری بات مانے گی، وہ تم جیسی نہیں ہوگی۔ تو میری بہنیں بتائیے کیسا لگے گا اگر کسی کا شوہر اس کی بیوی سے ایسا کرے، کیسی وہ عورت جل بن جائے گی کہ میری جگہ کوئی اور آئے، کوئی اور آ کے یہ کام کرے، نہیں میں ہی کروں گی۔ یعنی دیکھیے پہلے انسان کیا کرتا ہے نا، بگڑتا ہے نا، اچھا میں نہیں کروں گی تو کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی ہونے کو نہیں نا، ہم ایسا سوچتے ہیں نا، اور عام طور پر ہمارا انداز بھی یہی ہوتا ہے کہ نا اگر میں نہیں کروں گی تو یہ کام ہوگا نہیں، بھلے ہم زبان سے نہیں بولیں لیکن ہم عمل سے تو یہی ظاہر کرتے ہیں نا کہ میں ہی سب کرتی ہوں، میں نہیں رہوں گی تو کیسے کام چلے گا، اس طرح کا ہمارا انداز ہوتا ہے نا۔ تو دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ ہمیں ہٹا کر کسی اور سے یہ سب کچھ کروا سکتا ہے۔ میری بہنیں، یہ ہماری بھلائی ہے، یہ ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم یہ کام کریں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے جب بھی اپنے علمی سرمایہ کی قدر نہیں کی، اپنے دین کی خدمت نہیں کی، تو کیا ہوا، سب ملیامٹ کر دیے گئے نا، سب ختم کر دیے گئے۔ دیکھیں بغداد میں دیکھیں کیا ہوا، ہلاکو خان نے کیا کیا، اسپین میں دیکھیں کیا ہوا، اور آج ہم دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کو پروانے کی کوئی لا الہ پڑھ رہا ہے کہ نہیں؟ اگر تم نہیں کرو گے تو اپنے دین کی بلندی کے لیے، اپنا نام لینے کے لیے کچھ اور لوگ کو لے آئے گا، اور وہ تم سے زیادہ بہتر ہوں گے۔ پھر آگے جو فرمایا جا رہا ہے من کان یرید ثواب الدنیا، جو کوئی دنیا کا ثواب چاہتا ہے، فعند اللہ ثواب الدنیا، تو اللہ تعالیٰ کے بعد دنیا کا ثواب بھی ہے، والآخرت، اور آخرت کا بھی ہے، وکان اللہ سمیعا بصیرا، اللہ تعالیٰ کیا ہے، سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ یعنی دیکھیے دنیا میں جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہے، دنیا کا ریوارڈ چاہتا ہے، جلدی مل جانا، جلدی مطلب وہ بولتے ہیں نا جلدی بدلہ چاہتا ہے، تو وہ سوچ لے، کیا سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے، فعند اللہ ثواب الدنیا بھی ہے والآخرہ بھی ہے، یعنی اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ہے۔ بولو کیا چاہیے، دنیا ہی چاہتے ہو تو لو، لے لو، لیکن یہ لوگی تو یہی ختم ہو جائے گی، وہاں کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ ویسے بھی دیکھیں اللہ کے پاس تو دونوں ہے نا، پھر ایک کیوں لیں، دونوں کیوں نہ لیں؟ اگر میری بہنیں کسی کے پاس دو چیز ہے اور وہ یہ بولے کہ یہ دو ہے، آپ کو کیا چاہیے، تو ہم کیا کہتے ہیں، نہیں بس یہ چھوٹی والی دے دو، بڑی ہاں چھوٹی والی دے دو، بس یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ آپ ایسا کریں گے؟ کوئی آپ کو دو چیز دکھا رہا ہے کہ کیا چاہیے، ہم بس چھوٹی والی لیں گے، تو پھر بڑی والی کیوں چھوڑ رہے ہو، دونوں ہی لے لو نا۔ تبھی دیکھیے دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، دنیا کی بھی بھلائی لو، آخرت کی بھی بھلائی لو، صرف دنیا کی بھلائی مت لو، دنیا میں رہنا دنیا کی بھی بھلائی چاہیے، آخرت کی بھی بھلائی چاہیے، دونوں لو۔ اللہ کے پاس دونوں چیز ہے تو ہم کیوں ایک چیز ہی لے کر صبر کر کے بیٹھ جاتے ہیں، دنیا ہی چاہتے ہیں؟ تو اللہ کے پاس کیا ہے،
فَعِندَ اللَّهِ ثواب الدنیا والآخرہ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے. آخری آیت دیکھ لیتے ہیں ہم، آیت نمبر 135. آج کے سبق کی آخری آیت ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونو، ہو جاؤ، کیا؟ قوامینا، قائم رہنے والے. کس پر؟ بالقسط، انصاف پر قائم رہنے والے. یہ قوامین، یہ قوام کی جمع ہے ہاں. اور اس کے ساتھ اگر با آ گیا نا بالقسط، تو یہ جو با، یہ جو صلہ ہے نا، اس کو صلہ کہتے ہیں، پریپوزیشن. یہ اگر مل جائے نا تو مطلب ہوتا ہے نگہداشت کرنا، قائم کرنا. ہاں، کس پر؟ قسط، انصاف پر. پھر فرمایا کیا جا رہا ہے؟ یعنی پھر فرمایا جا رہا ہے شہداء للہ، گواہی دینے والے اللہ کے لیے. ولو علی انفسکم، اگرچہ تمہارے اپنے نفسوں کے خلاف بھی تمہیں گواہی دینی ہے. اویل والدین، یا والدین کے خلاف بھی، والاقربین، یا قرابت داروں کے خلاف. کسی کے بھی اگر معاملے میں تم کو گواہی دینی ہے تو تمہیں انصاف کے ساتھ گواہی دینی ہے. ان یکن غنیا، اگر وہ ہوں گے مالدار، او فقیرا، یا محتاج، فاللہ، تو اللہ، اولا بہما، زیادہ خیر خواہ ان دونوں کا، غنی کا بھی، فقیر کا بھی. ہاں، تو یہاں جو فرمایا جائے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علم بردار بنو، خدا کے لیے، خدا واسطے کی گواہ بنو، خدا کے لیے گواہی دو. خواہ اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد میں خود تمہاری اپنی ذات پر ہو، یا تمہارے والدین پر ہو، رشتہ داروں پر ہو، رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ ہو، یا جو فریق معاملہ جو ہوتا ہے، خواہ وہ مالدار ہو یا غریب ہو، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے. تو یہاں جو فرمایا جا رہا ہے، یہ قسط کا مطلب کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ کسی کو اس کا حق پورا پورا ادا کرنا، انصاف کرنا. دیکھیے میری بہنیں، چاہے دنیا کا معاملہ ہو، ہاں، چاہے آخرت کا ہو، چاہے لین دین کا ہو، اپنے بیگانے کا ہو، ہاں، کافر اور مومن کا ہو، ہر ایک کے ساتھ انصاف کرنا ہے. یعنی صرف عدالت میں ہی جا کر سچی گواہی دینا نہیں ہے. یہاں وہ مطلب نہیں کہ صرف عدالت میں جا کے سچی گواہی دو، یہ مطلب نہیں، بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں جو بھی بات کرو انصاف کی کرو. ہاں، نیک کو نیک کہو، بد کو بد کہو. ہاں، اور اس طرح کہنے سے خواہ تمہارا اپنا ہی نقصان کیوں نہ ہوتا ہو، خواہ تمہارے اس کے ذمہ تمہارے والدین ہی کیوں نہ آتے ہو، کوئی رشتہ داری کیوں نہ آتا ہو، لیکن کیا کرنا ہے؟ انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے. سامنے والا فریق چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، کوئی بھی ہو، ہمیشہ بات کرو، انصاف کی کرو، معاملہ کرو، انصاف کے ساتھ کرو. ہاں، ابھی اگر جیسے دیکھیں ہم اور آپ اپنی ہی مثال ہم دیکھ لیں کہ ہم ہے نا قوامین بالقسط پر کیسے عمل کریں گے. ایک ٹیچر، ایک اسٹوڈنٹ قوامین بالقسط پر کیسے عمل کریں گے؟ یعنی میں اس طرح بیٹھوں، اگر میں آپ کی سمجھی کلاس لے رہی ہوں اور میں اس طرح بیٹھوں کہ آپ کو نظر آؤں، اور میری نظر میں آپ اور میری نظر آپ پر ہو، میری آواز آپ تک پہنچے، یہ کہا جائے گا میں قوامین بالقسط پر ہوں نا، انصاف پر ہوں. ہاں، اور اسی طرح ہے نا، اب اسی طرح پیچھے اب اس طرح آپ کس طرح انصاف قوامین بالقسط پر قائم رہیں گے؟ آپ اس طرح بیٹھیں گے، اس پوزیشن میں بیٹھیں گے کہ پیچھے والے کو میں نظر آؤں. یعنی کلاس چل رہی ہے تو آپ اس طرح بیٹھیں گے کہ ایسے نہیں کہ پیچھے والے کو کچھ نظر نہیں ہے، یعنی پیچھے والے کو میں نظر آؤں، پیچھے والے کو کوئی تکلیف نہیں ہو. دیکھیے ایک ڈرائیور گاڑی اس طرح چلائے، وہ قوامین بالقسط پر کیسے قائم رہے گا ایک ڈرائیور؟ یعنی کہ وہ گاڑی اس طرح چلائے کہ نہ خود کسی کو ٹکر مارے، بلکہ خود اپنے آپ کو بھی بچائے. اور ایک سڑک پار کرنے والا کیسے قائم رہے گا کہ دائیں بائیں دیکھ کر چلے. ہاں، جب سڑک پار کرے تو دائیں بائیں دیکھے، خود بھی نہ مشکل میں ہو اور نہ کسی کو مشکل میں ڈالے. یعنی میری بہنیں، جب انصاف کی بات آتی ہے نا تو ہر ایک کے ذہن میں کیا بات آتی ہے؟ کیا آتی ہے آپ کے ذہن میں جب انصاف کی بات آتی ہے، گواہی دینے کی بات آتی ہے، ہاں، قسط پر قائم رہنے کی بات آتی ہے، تو کیا ذہن میں آتا ہے؟ کورٹ کچہری، عدالت، حکومت. یعنی انصاف اگر ملے ہاں، یعنی کیا فرمایا جا رہا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے. جب تک ہر شخص اس قسط پر نہیں چلے گا، عدالت میں کیسز بھرتے رہیں گے. ہاں، آج لاکھوں کیسز عدالت میں پڑے ہیں. کیوں؟ ہر ایک اپنا حق مانگنے کے لیے عدالت کے چکر لگا رہا ہے. ہاں، ذرا کوئی بات ہوئی عدالت میں پہنچا، میاں بیوی کا جھگڑا ہوا عدالت میں پہنچا، ذرا سی بات ہوئی عدالت میں پہنچ گیا. ہر شخص ایک دوسرے کا جو حق ہے نا وہ دے.
یعنی اگر ہر شخص ایک دوسرے کا جو حق ہے وہ دے، اپنے فرائض ادا کرے اور دینے والا بنے، معاف کرنے والا بنے، ہاں بات کرے تو حق بات کہے، انصاف کی بات کہے، تو دیکھیں کتنے معاملات میری بہنیں خود بخود حل ہو جائیں گی، عدالت تک کیسز جائیں گے بھی نہیں۔ دیکھیے جب دو بچے جھگڑتے ہیں اور ایک بچہ روتے ہوئے آتا ہے اپنی ماں کے پاس، ہاں کہ میرا فلاں نے سامان لے لیا ہے، تو ماں کیا کہتی ہے؟ تم نے کیوں نہیں چھینا؟ وہ تمہارا حق تھا، وہ تمہارا تھا۔ میری بہنیں اگر ہم یہ سب سکھائیں گے بچوں کو، یہ ساری چیزیں سکھائیں گے بتائیں گے، تو بچوں کا ذہن کیسے بنے گا؟ آج ہر ایک اپنا حق مانگنے کے لیے لڑ رہا ہے، کتے کا حق یہ ہے، بلی کا حق یہ ہے، فلاں کا حق یہ ہے، فلاں کو وہ حق یہ ہے۔ ہر انسان کورٹ، ذرا سا کچھ ہوا کورٹ میں چلا گیا، مقدمہ دائر کر دیا۔ اب میری بہنیں کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں، اگر میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے پیسے خرچ ہوتے ہیں، رسوائیاں ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، کیس حل نہیں ہوتا ہے، اور سب لٹا کر بیٹھ جاتے ہیں، سب کچھ لٹا کر بیٹھ جاتے ہیں، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا ہے میری بہنیں، کچھ نہیں آتا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے نا اِن یکن غنیا او فقیرن ہاں فاللہ اولا بہما، یعنی کیا فرمایا جائے، اگر وہ غنی مالدار ہو یا فقیر ہو، اللہ ان دونوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ۔ ہم کسی مالدار کی کیوں اس کی طرف سے کیوں گواہی دیتے ہیں، کیوں اس کا سپورٹ کرتے ہیں؟ ہاں دولت مند کے حق میں گواہی کیوں دیتے ہیں؟ کہ دنیا کا کچھ فائدہ حاصل ہو جائے۔ اور کبھی ہم غریب پر ترس کھا کر بھی اس کے حق میں گواہی دے دیتے ہیں، کیوں دے دیتے ہیں؟ اس کا کچھ بھلا ہو جائے نا اس بیچارے پر، اس پر رحم کھا کر، اس پر ترس کھا کر۔ تو یہاں پر انصاف کرتے وقت یہ نہیں دیکھا جائے گا، یہ نہیں دیکھو کہ وہ غریب ہے کہ امیر ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کا خیر خواہ ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ اچھا دیکھیے بنی مخزوم کے ایک معزز قبیلہ تھا، ہاں اس کی ایک عورت فاطمہ نام کی ایک عورت تھی، اسے چوری کر لی، اور قریش کو، اور کیونکہ بہت معزز قبیلے کی وہ خاتون تھی، چوری کر لی، اور قریش کو بڑی فکر ہو گئی، تو لوگوں نے کیا کیا، اسامہ بن زید، یہ زید بن حارثہ کے بیٹے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، تو قریش کے لوگوں نے اسامہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، جا کے اس کی فاطمہ نامی جو خاتون ہے اس کی سفارش کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ پہلی امتوں کی ہلاکت کا سبب ہی یہ تھا کہ اگر شریف وہی جرم کرتا تو کیا کرتے تھے، اس کی سزا موقوف کر دیتے، اور جب ان میں سے کوئی کمزور جرم کرتا تو اسے سزا دے دیتے ہاں۔ اور تو یہاں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یہ تو فاطمہ مخزومی کی بات ہے، اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ لیتا۔ تو میری بہنیں یہ ہے انصاف، خواہ تمہارے بیٹا ہو، خواہ تمہاری بیٹی ہو، تمہارے ماں باپ ہو، تمہارے رشتے دار ہو، بات کرو، حق کی کرو، بات کرو، کام کرو، انصاف کا کام کرو، ہاں دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں اللہ تعالیٰ بہترین اجر دینے والا ہے۔ اور یہاں جو فرمایا فلا تتبعوا الہوی، بس نہیں پیروی کرو ہوا کی، خواہشات نفس کی پیروی مت کرو، کس بات میں، ان تعدلوا، عدل کرنے میں، یعنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو، ہاں وَإِن تَلُوا، یعنی خواہشات، یہ جو لفظ جو ہوتا ہے نا، یہ ہوا جو ہوتی ہے، ہوا کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے گرنا۔ اور میری بہنیں خواہشات کیا کرتی ہے، خواہشات انسان کو اوپر سے نیچے گراتی ہے نا، جب انسان اپنی نفس کی پیروی کرتی ہے تو انسان کو اوپر سے نیچے گراتی ہے، اور جو یہ ہوا جو ہے نا یہ خدا کا اپوزٹ ہے، ہوا اپنے خواہشات کی پیروی کرنا ہوتا ہے، اور خدا اللہ کی پیروی کرنا ہوتا ہے، اللہ کا پیروکار ہوتا ہے۔ تو انسان اگر اپنے خواہشات نفس کی پیروی کی، اگر انسان اپنے خواہشات نفس کی پیروی تو عدل سے، قسط سے، انصاف سے ہٹ جاتا ہے کہ فلاں میرا دوست ہے، فلاں میرا جاننے والا ہے، فلاں امیر ہے، فلاں غریب ہے، تو یہ ساری چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ اپنے خواہشات نفس کی پیروی مت کرو، بلکہ صرف اور صرف اللہ کے حکم پر عمل کرو۔ دیکھیے عبداللہ بن رواحہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خیبر کی فصل کی تخمینہ لگانے بھیجا تھا، یعنی کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو فصل جو پھل ہوتا ہے اس کا اندازہ لگانا کہ اس کی کتنی تعداد ہے، کیونکہ جب دیکھیے خیبر فتح ہوا تھا نا تو یہ بات طے ہوتی کہ 50% جو فصل ہوگی وہ مسلمان کو دیا جائے گا، یعنی اس کا 50% فصل کا جو پیسہ ہوگا وہ مسلمانوں کو دیا جائے گا۔ تو جب ہے نا عبداللہ بن رواحہ گئے اس کے لیے خیبر کی فصل کی تخمینہ لگانے کے لیے، تو جو یہود تھی نا، خیبر میں کون رہتا تھا، یہود رہتے تھے نا، تو یہود نے کیا کیا، انہیں رشوت دینا چاہا کہ کچھ نرمی سے کام لیں،
تو آپ نے یعنی یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کیا فرمایا، اللہ کی قسم میں اس کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا ہوں جو مجھے دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہو. ہاں، یا میں کس کی طرف سے نمائندہ بن کر، جو مجھے دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہے اور تم میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہو. لیکن اپنے محبوب کی محبت اور تمہاری دشمنی مجھے اس بات پر آمادہ نہیں کر سکتی کہ میں تمہارے معاملے میں عدل نہ کروں، انصاف نہ کروں. تو میری بہنیں، اس پر یہودی نے دیکھا اور کیا کہا، اس عدل کی وجہ سے تو آسمان اور زمین کا نظام قائم ہے. یعنی اس عدل کی وجہ سے آسمان اور زمین کا نظام قائم ہے. حاکم عادل بولتے ہیں نا، عادل حاکم جو ہے ہوتا ہے نا، وہ عرش کے سائے میں ہوگا نا. آپ لوگوں کو پتہ ہے نا، جن 7 لوگوں کا ذکر آتا ہے کہ وہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے، اس میں ایک حاکم عادل کا بھی ذکر آتا ہے نا، جو کیا ہے، عدل کرتا ہے، جو انصاف کرتا ہے. جب تک ایسے لوگ موجود ہیں دنیا قائم رہے گی نا. تو آگے کیا فرمایا، وَإِن تَعْلُوا، اور اگر تم زبان دباؤ گے گواہی دینے کے سلسلے میں، تم زبان دباؤ گے یا کیا کرو گے، یا زبان دباؤ گے یعنی گواہی کو چھپاؤ گے گواہی دیتے وقت، آؤ توردو، یا پہلو تہی کرو گے، اراض کرو گے، تو فَإِنَّ اللَّهَ، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، کانا ہے بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. یعنی تلؤ کا مطلب ہوتا ہے، کیا مطلب ہوتا ہے، لام واو یہ سے ہے، بات کو اس کے صحیح رخ سے پھیرنا. مراد کیا مطلب ہو گیا کہ تم گواہی دیتے وقت صحیح بات کو چھپا دینا، گواہی کو چھپا دینا. اور جو فرمایا جا رہا توردو، یہاں بے رخی برتنا، گواہی کو چھپانا، بات کو بدل دینا، کترا کر نکل جانا، یعنی شہادت کے وقت گول مول بات کرنا یا کچھ بتانا، کچھ کو چھپا دینا، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں نا، جس سے کیا ہوتا ہے، ایک کا فائدہ ہوتا ہے، دوسرے کا نقصان ہوتا ہے. تو کیا فرمایا جا رہا ہے، اگر تم نے ایسا کیا تو ہو سکتا ہے دنیا میں کچھ تمہارا کام بن جائے. ہاں، مگر اللہ کو سب خبر ہے، یعنی ہو سکتا ہے تمہیں دنیا میں کچھ فائدہ مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا نا، یہ ہمارا اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے، اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے کہ تمہاری گواہی، تمہارا جھکاؤ کس کے فیور میں ہے. تو اسی لیے فرمایا جا رہا ہے کہ جو تم کچھ کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کی ساری خبر ہے. الحمدللہ ہماری یہ 127 سے 135 تک آیت مکمل ہوئی. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آل محمد واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.